صلوا علیہ وآلہ. اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، گزشتہ نشستوں میں ہم نے پاکی اور طہارت سے متعلق مسائل بیان کی. چونکہ نماز کی شرطوں کا ذکر تھا تو نماز کی پہلی شرط طہارت. طہارت کیسے کی جائے، وضو کس طرح کیا جائے، غسل کس طرح کیا جائے، اس کو ہم نے نہایت آسان انداز میں ہماری دانست میں جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق مختصراً ہم نے عرض کیا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پانی کیسا ہونا چاہیے، وضو غسل کس طرح کیا جائے، اور یہ کہ پانی اگر نہ ہو تو تیمم کیا جائے. اسی طریقے سے طہارت اور پاکی سے مراد یہ ہے کہ وضو اور غسل احسن صحیح طریقے سے کیا جائے. اور یہ بھی طہارت ہی میں شمار ہوگا کہ جب آدمی نماز کے لیے جو کپڑے پہنے ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ بھی پاک، یعنی جا نماز یا کوئی کپڑا جسے بچھا کر وہ نماز پڑھ رہا ان کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. مجموعی طور پر کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور آدمی کا حدث اکبر حدث اصغر سے، یعنی اگر اس پر غسل واجب ہے تو غسل کرے اور اگر وضو نہیں تو وضو کرے. ان سب چیزوں کا ہونا نماز کی پہلی شرط ہے. نماز شروع ہونے سے پہلے 6 شرطیں ہیں. اگر ان 6 شرطوں میں سے کوئی شرط اگر نہ پائی گئی تو نماز ہوگی ہی نہیں، بلکہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی ناپاک ہے اور طہارت نہیں، وہ اگر نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اور ان 6 شرطوں میں سے کوئی شرط بھی اگر مفقود ہو تو نماز نہیں ہوگی. پہلی شرط تو تھی طہارت. دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی وہ مقدار جس مقدار کے مطابق بدن کا چھپانا یا کپڑے کا پہننا از بس ضروری. تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی جب بھی آدمی نماز پڑھے تو اس کا چہرہ قبلے کی سمت کی جانب ہونا چاہیے. چوتھی شرط ہے وقت کا پایا جانا. اگر نماز کا وقت نہیں تو نماز نہیں. جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کا وقت وہ پالے. وقت کے اندر نماز پڑھنا یہ چوتھی شرط ہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ بغیر نیت کے کوئی کام بھی معتبر نہیں، الا ماشاءاللہ جس میں نیت کو شرط نہ رکھا گیا وہ ہم نیت کے بیان میں عرض کریں گے. ہر عمل، نماز یا حج یا زکوٰۃ یا روزہ، کعبے کا طواف، یہ ساری چیزیں جو ہیں احرام کی حالت میں وغیرہ، ان سب میں نیت کا پایا جانا جو ہے وہ شرط ہے کہ بے نیت کے نماز نہیں ہوتی. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جس کو علماء نے نماز کی شرط بھی قرار دیا اور نماز کا فرض بھی اسے قرار دیا، وہ ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنی نماز کا آغاز کرنا. یعنی تکبیر تحریمہ سے مراد ہے اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کرنا. چونکہ شرائط نماز میں یہ سب سے آخری شرط ہے اور فرائض نماز میں پہلی شرط، یعنی بغیر اس کے نماز شروع نہیں ہوتی. اس لیے علماء نے اس شرط کو یعنی تکبیر تحریمہ نماز کی شرط میں بھی اسے شامل کیا اور نماز کے فرائض میں سے بھی یہ اولین فریضہ ہے. مختصراً جب آپ نے طہارت کے مسائل سن لیے تو ہم نماز کی دوسری شرط ستر عورت پر گفتگو کرتے ہیں. ستر کے معنی چھپانا، جیسے اللہ تبارک و تعالی
کہ اسماउل حسنہ میں سے ایک نام ستار ہے. کیا وجہ تسمیہ ہے؟ ستار کے معنی اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا. ٹھیک، تو وہ کپڑا جو شرمگاہ کو چھپائے اسے سب اسی لیے کہتے ہیں اس کو ستر کے وہ بدن کا وہ حصہ جو مکشوف ہو، نظر آئے تو گناہ ہے، تو وہ کپڑا اس بدن کو چھپائے. اور دوسری چیز یہ کہ عورت کے معنی ہیں چھپانے کے. اب اس عورت کو جسے عام پہن میں کسی خاتون کو عورت کہا جاتا ہے، تو عورت کے معنی یہی ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے تک بالکل چھپی رہے، اس لیے اس کو عورت کہا گیا. فقہا کی اصطلاح میں آدمی جو مرد ہے، مرد کے بھی بدن کا ایک حصہ جو ہے وہ عورت ہے. مثلا وہ حصہ کیا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز ہو یا غیر نماز، چاہے آپ مکان میں بیٹھے ہوں، دکان میں بیٹھے ہوں، کہیں بیٹھے ہوں، اتنے سے اتنے حصے کا چھپانا یہ فرض ہے. ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے جو سفیدی نظر آتی ہے، گھٹنے سے کچھ نیچے، یہ علاقہ مرد کا ہمارے فقہا کی اصطلاح میں عورت کہلاتا ہے. اس کو ستر عورت کہتے ہیں، یعنی یہ جگہ چھپانے والی ہے. چونکہ عورت کے معنی چھپانے کے ہیں، اس لیے مرد کے اس حصے کو جس کا کہ چھپانا نماز میں شرط ہے اسے ستر عورت کہتے ہیں. اسی طریقے سے علامہ شامی اور دیگر علماء نے اس کے 8 عضو گنوائے کہ مرد کا ستر عورت کیا ہے، اور اسی طریقے سے علماء نے عورت کے اعضاء گنائے تو عورت کے اعضاء 30 ہیں جن کو چھپانا چاہیے. مثال کے طور پر ان 9 اعضاء کی تفصیل تو ایک الگ مسئلہ کہ اس نے 8 میں سے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوا میں مرد کے وہ 9 مقامات گنوائے ہیں کہ جس کا چھپانا نماز میں بے انتہا ضروری. اچھا، یہ جو 9 اعضاء ہیں ان میں سے کوئی عضو کا 1/4 اگر 3 تسبیح کے مانند کھلا رہا، مثلا آپ درمیانی طور پر اعتدال میں اگر 3 تسبیح کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وقت تک اگر کوئی ستر عورت جس کا ڈھکنا نماز میں ضروری، ان 3 تسبیح کی مانند اگر ستر عورت نہیں بلکہ اس کا 1/4 حصہ بھی اگر کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر یہ حصہ نیت کرنے میں کھلا رہا تو ایسی صورت میں بھی نیت کرنے سے نماز ہی شروع نہیں ہوگی اگر یہ حصہ کھلا رہا. اسی طریقے سے خاتون کے حصے جو ہیں فقہا کے نزدیک وہ بدن کے 30 ہیں جن کا چھپانا ضروری. اب اس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے، وہ کون کون کا حصہ ہے. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عورت کی کلائی یہ بھی عورت، دوسری کلائی یہ بھی عورت، اس کی گردن اور گلا یہ بھی عورت، پیچھے کی گردن جس کو گدی کہتے ہیں یہ بھی عورت، یہاں تک کہ اس کا ایک کان الگ عورت ہے، دوسرا کان الگ عورت. یہ منہ کی جو ٹکلی ہے یہ عورت سے خارج ہے، یعنی یہ کہ نماز میں یہ نہیں چھپائے گی. اسی طریقے سے پیر کے، یہ ہاتھ کے، یہ پنجے، ہاتھ یہ ستر عورت نہیں، ان کا چھپانا نماز میں نہیں چاہیے. اور اسی طریقے سے خاتون کے تلوے، پیر کا نچلا حصہ، اس کا چھپانا ضروری نہیں، ان کو کھول کر وہ نماز پڑھے گی. اب یوں سمجھ لیجیے آپ کہ خواتین کے لیے تو ستر عورت کا مسئلہ انتہائی نازک اور بہت زیادہ حساس. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک کان خاتون کا مکمل ستر عورت ہے، تو کان کا اگر 1/4 حصہ نماز میں کھل جائے تو خاتون کی نماز فاسد ہو جائے گی. چاہے جائے کہ کان کھلے ہوں اسے نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح بال یہ بھی ستر عورت ہیں خاتون کا، ایسے ہم آگے کلام کریں. ان سب کا چھپانا جو ہے وہ بے انتہا ضروری. اب آئیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 1 ارب مسلمانوں میں اگر آپ بہت ہی جانچ پڑتال کریں تو آپ کو 1 ارب میں کم سے کم 80 کروڑ جو مسلمان ملیں گے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ملیں گے، یعنی ان کے پیروکار. ہمارے امام کے نزدیک ستر عورت میں ناف شامل ہے. ناف جو ہے
جس کو ٹنڈی بھی کہتے ہیں، ناف بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو سرہ کہتے ہیں، ناف کے نیچے سے جو علاقہ اس سے سطر عورت شروع ہوا، سطر عورت میں دونوں کولے، دونوں رانے، ران کی اور پیٹ کے مد مقابل جو ایک لکیر ہے جس کو چڈا کہتے ہیں، اسی طرح پیشاب اور پاخانے کی مقام جو ہے، یہ سب دونوں پیر گھٹنے کے نیچے تک، یہ سارے کے سارے اعضاء جو ہیں یہ سب کے سب سطر عورت ہیں۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اس کے 9 مقامات گنائے ہیں، اور ہر ایک پر گفتگو ظاہر ہے کہ اس مختصر نشست میں ممکن نہیں۔ ناف کو امام اعظم نے کیوں خارج کیا کہ یہ ناف جو ہے وہ سطر عورت نہیں ہے؟ امام اعظم کی بڑی قوی دلیل، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب امام حسن یا امام حسین کو ملاحظہ کرتے دیکھتے تو حضرت ابو ہریرہ امام حسن کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ان کی ناف کو بوسہ دیتے، ناف کو چومتے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوتے، یہ جب چھوٹے بچے حضور کی خدمت میں کھیلنے کے لیے آتے تو آپ ان کے پیٹ سے کرتا اٹھا کر کے ان کو ناف کو بوسہ دیتے، تو میں بھی ان کی ناف کو چومتا ہوں اور بوسہ دیتا ہوں۔ اب امام اعظم فرماتے ناف اگر سطر عورت ہوتا تو ابو ہریرہ کبھی اسے بوسہ نہیں دیتے، اور ناف اگر سطر عورت ہوتا تو امام حسن کبھی اپنے کرتے کو ناف سے نہیں ہٹاتے۔ اب طے ہو گیا کہ سطر عورت ناف نہیں، ناف کا چھپانا نہیں، ناف کے نیچے کا علاقہ سطر عورت ہے، گھٹنوں کی سطح تک۔ اچھا، یہ مرد کا معاملہ تو بہت آسان۔ محترم حضرات، بعض دفعے درس میں بڑی کڑوی باتیں بھی آ جاتی، لیکن مسائل کے بعد میں آپ اس کو برداشت کر لیا کریں۔ ہماری یہاں کچھ کپڑے پہننے کا معیار یہ بن گیا کہ مرد زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنے اور عورت کم سے کم کپڑے پہنے۔ یہ شاید ہم نے باہر سے مختار لیا۔ باہر میں یہی ہوتا ہے کہ صاحب جو ہیں وہ انڈر ویئر بھی پہنتے، اوپر پتلون بھی پہنتے، اندر بنین بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر کرتا ہوتا، اس کے اوپر واسکٹ ہوگی، اس کے اوپر کوٹ ہوگا اور اس کے اوپر ٹچ۔ اب دیکھا کوئی 13-14 کپڑے بنتے ہیں سب اگر شمار کی جائے، اور عورتوں کو دیکھیے چڈی بنین میں گھوم رہی، یعنی عورت کم سے کم کپڑے پہنے، مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنے۔ اچھا، یہی حال تقریباً ہمارا ہو کر کے رہ گیا۔ دیکھیے آپ، ہمارے یہاں بھی مرد زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنتے ہیں اور عورتیں کم سے کم کپڑے پہنتی ہیں۔ سطر عورت کا معاملہ خواتین کی نہایت حساس۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کے وقت میں اٹھتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اور اگر مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اس کی یہ ساری نماز اکارت چلی جائے، سب کا سب ضائع ہو جائے، سردی میں اٹھنا بالکل بیکار ہو جائے، وقت کی پابندی سے اللہ کے گھر میں سجدہ بالکل بیکار ہو کر کے رہ جائے، اب مجھے بتائیے ہم سے بڑھ کر کوئی بدنصیب ہوگا؟ یعنی ایک تو یہ کہ آدمی سرے سے نیکی نہیں کر رہا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اور ایک یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اپنے تئیں وہ سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ درست ہے، حالانکہ اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ اس نے ضائع کر دیا۔ مردوں میں تو آپ کسی کو نہیں پائیں گے کہ کوئی آدمی چڈی پہن کر نماز پڑھ رہا ہو، کسی کو پائیں گے؟ اول تو چڈی پہن کر گھس ہی نہیں سکتا، خادم اور چوکیداری روک دے گا، میں بھاگ جاؤ کیا کے لیے کوئی تالاب ہے یا چشمہ چڈی پہن کر تو گھسے گا ہی نہیں آدمی۔ لیکن خواتین کا معاملہ کیا ہے؟ بڑا حساس، اور یہ ہم سب اس میں شامل۔ خواتین آج کل ایک تو کپڑے چست پہنتی، اس پر فقہاء نے سخت سرزنش فرمائی۔ اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن چست کپڑوں کو پہننا جس سے اس کے اعضاء ابھرے ہوئے نظر آئیں، یہ عام لوگوں کی اس طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، اور ایسے کپڑے بھی خواتین کو پہننا سخت ناجائز جس سے ان کے اعضاء چھلکتے۔ باریک کپڑوں کو پہننا کہ جس میں ٹانگیں یا رانے چھلکیں، یہ بھی سطر عورت کے ضرورت کو پورا نہیں کرے گی۔ یعنی اتنا پتلا اگر کپڑا ہوگا جس سے ٹانگیں چھلکیں تو خاتون کی پنڈلی جو ہے، یہ دونوں پنڈلیاں بھی مستقل ایک سطر عورت، اگر پنڈلیاں نماز میں چھلک گئیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یوں عام طور پہ گھومنا بھی حرام کہ اس کی پنڈلیوں پر جس میں اس کی پنڈلیاں مکشوف ہوں، مرد کو اس پر نگاہ کرنا بھی حرام۔ اسی طرح رپوٹوں کی طرف آئیے تو روپٹا تو ہمارے یہاں برائے نام،
یعنی خواتین جو ہے اس کو تو مردوں کی طرح گلے میں رومال ڈال کر کے گھومتی ہیں. سر کا تو مت پوچھیے، سر میں جناب تیل نہ ڈال کر بالکل چڑیل کی طریقے سے پورے بالوں کو پھیلا کر کے گھومنا چلنا یہ عام رواج ہو کر رہ گیا. بال بھی سطر ہیں، اگر بال پر باریک کپڑا پہن کر نماز پڑھی گئی اور اس کی سیاہی اگر اوپر سے چھلکی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے اس نے اگر ایسا کپڑا اوڑھا جس سے اس کی گردن نظر آنے لگ جائے یا سامنے کا گلا نظر آ جائے یا اتنی چھوٹی آستین ہے کہ یہ کلائی نظر آنے لگ جائے تو ایسی خاتون کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی اور سب کا سب اس کے لفظ اور بالکل عزیزان گرامی بیکار. جب میں نے عرض کیا کہ آدمی کے بدن کا خاتون کا سب سے چھوٹا حصہ سطر عورت اگر کان تصور کریں تو کان کا چوتھائی حصہ اگر نماز میں 3 تسبیح کی مانند کھلا رہے تو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور نیت کرنے سے پہلے اگر کھلا رہے تو ظاہر ہے کہ اس سے نماز ہی شروع نہیں ہوگی. اس لیے کم سے کم خواتین کو آپ چلیے جو پہنے جیسا چلیں یہ تو ایک الگ مسئلہ، لیکن نماز کی حالت میں کم سے کم اپنی خواتین، اپنی بچیاں، اپنی بہنیں جہاں جہاں آپ کا پیغام پہنچتا ہے ان کو نماز کے لیے ایسا کپڑا پہننے کا پابند کر دیجیے کہ جس سے جو اس کے جو اعضاء ہیں وہ نظر نہیں آئیں. اس کو آپ گویا پہنچانا جو ہے یہ گھروں تک میری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری. عموماً آپ نے دیکھا میں ہر وقت یہ کہتا ہوں جب بھی مسائل پر گفتگو ہو، میمن حضرات جو ہیں انہوں نے اس کا بہت اچھا حل نکالا جو میں چاہتا ہوں کہ دوسری برادریوں میں بھی وہ ہوا کرے، اس کو بھی اگر وہ اپنا لیں. وہ یہ ہے کہ میمن خواتین جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے کسی جب رہے ہوں گے انڈیا میں یا پاکستان میں کسی عالم نے یہ مسئلہ بتایا اور اس کو تقریباً سارے میمن برادری نے اپنا لیا. وہ کیا کرتی ہیں کہ نماز ہی میں ایک کپڑا نماز پڑھنے کا رکھ لیتی. وہ کپڑا جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، پتلا نہیں ہوتا، اور اس کو وہ اس طریقے سے کہ منہ کی ٹکلی کو کھول کر پورے منہ کو ڈھک کر وہ کپڑا اتنا ہوتا ہے کہ بدن کے سارے اعضاء کو چھپا لیتا ہے. اب اس میں زیادہ سے زیادہ پاجامہ یا شلوار جو ہو وہ ذرا سی لمبی ہو تاکہ پیر کی پنڈلیاں نظر نہ آئیں. تو ایسا کپڑا اگر اپنا لیا جائے کہ مانا کہ آج کل کے فیشن اور وغیرہ وغیرہ جو لغویات اس میں اگر ہماری عورتیں اور خواتین مبتلا تو نماز کے لیے کم سے کم ایک کپڑا ایسا مخصوص کر لیا جائے تاکہ نماز کے وقت وہ آسانی سے مل بھی جائے اور اس کے بعد اسے پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھی جائے. تو ایسی صورت میں محترم حضرات ہماری ماں بہنوں کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ سکتی ہیں. تو آپ نے دیکھا بظاہر یہ مسئلہ تو بہت چھوٹا سا، بھائی نماز کا دوسری شرط نماز کی جو ہے وہ ستر عورت یعنی بدن کا ڈھکنا. تو بدن کا ڈھکنا اپنی پوری تعریف کے ساتھ کہ بدن کا کوئی وہ حصہ کہ جس کا چھپانا گویا شریعت میں ضروری ہے اور ستر عورت کی ضرورت کو پورا کرتا ہو، اس کے بغیر محترم حضرات نماز نہ مرد کی ہوگی نہ خواتین کی نماز ہوگی. ان تمام باتوں کا گویا ذہن میں رہنا ضروری. چونکہ ستر عورت کا تعلق لباس سے ہے لہذا ہم کو تھوڑی سی گفتگو لباس کے متعلق کرتے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو پہننے اوڑھنے کے معاملے میں مردوں سے مشابہت کریں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی کہ جو عورتوں سے مشابہت کریں. یہ ایک واضح دلیل. اب دیکھیے بعض خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں کہ گویا جو مردوں کا لباس، یا بعض مرد جو ہیں وہ ایسا لباس پہننے لگتے ہیں جو بالکل شوخ اور گہرے رنگوں کا کہ جو عورتوں کا. بلکہ آج کل تو ہمارے یہاں مردوں نے عورتوں سے زیادہ ترقی کر لی ہے. اب تو کان میں بندے بھی ڈالنے لگ گئے، گلے میں ہار بھی پہننے لگ گئے اور چٹیاں بھی باندھنے لگ گئے، پیچھے جس کو شاید پونی کہتے وہ بھی باندھنے لگ گئے. ہمارے جیسا سادہ آدمی دیکھ کر حیران ہوتا کہ ہی ہے کہ شی ہے، آ رہا ہے کہ آ رہی ہے، جا رہا ہے کہ جا رہا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو حضور نے ارشاد فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کریں. اس لیے اس مشابہت سے بچنا بہت ضروری. اب آئیے کچھ کپڑوں کے بارے میں، اور اس پر آپ پوری تحقیق کر لیں. میں جو کہتا ہوں وہ سارا ثبوت میں کتابوں کے ساتھ بحوالہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. اور میں ایک ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں،
آج کل کا جو ہمارا لباس ہے، اس لباس میں کہیں کہیں ہم سے ایسی غلطی ہوتی ہے، یا تو نماز ہماری فاسد ہو جائے، یا یہ کہ ناقص ہو جائے، یا یہ کہ واجب الاعادہ ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی حدیث ہے، بالوں کو سمیٹنے سے اور کپڑے کو گھرسنے سے منع فرمایا۔ جب بالوں کے سمیٹنے سے مراد مرد اگر اپنے بالوں کو جیسے چوٹی باندھے اس کو سمیٹنا، یہ اس زمانے میں بہت سارے حضرات جو بال بڑے رکھتے اس قسم کی چوٹی باندھ لیا کرتے تھے، تو ایسی چوٹی یا پونی جس کو کہ آج کی زبان میں مردوں کے لیے نماز میں یہ ناجائز، ایسے بال سمیٹ کر نماز پڑھی جائے تو علماء فرماتی ہیں واجب الاعادہ۔ اور کپڑے کو گھرس کر نماز پڑھی جائے، اب گھرسنے کی تعریف کیا ہے؟ اس کو آسانی سے یوں سمجھیں کہ کپڑا اپنی جس وضع پر سلایا گیا اس وضع پر اس کو برقرار رکھا جائے۔ آپ دیکھیے یہ آستین ہے ہماری، اگر ہم کسی اچھی جگہ جائیں، کسی کورٹ یا کچہری میں جائیں، تو مجھے بتائیے کوئی آدمی ایسے آستین چڑھا کر کے جائے گا کسی جج یا مجسٹریٹ کے سامنے؟ اور اگر چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مجسٹریٹ کی اگر نگاہ پڑ گئی تو کہے گا میاں کیا قصائی بن کے آئے ہو، عدالت میں آئے ہو یا بھٹیار خانے میں آئے، فوراً باہر کر دے گا آپ۔ تو اب یہ چیزیں جب عام جگہ جانے میں ایک آدمی کے لیے معیوب ہے، تو نماز پڑھنے میں تو اور زیادہ معیوب ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتاب الایمان مشکاۃ شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، صاحب مشکاۃ نے سب سے پہلے آغاز اسی حدیث سے مشکاۃ شریف کا کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک کالے بالوں والا آدمی، بڑے سیاہ بال اور بڑا چہرہ پر رونق خوبصورت حضور کے پاس آیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس سفر کے بھی کوئی آثار نہیں، یعنی آدمی جب سفر سے آتا ہے کچھ گرد و غبار آلود ہوتا ہے چہرہ، کچھ تھکاوا ہوتا ہے، کچھ تھکاوٹ اس کے چہرے، کوئی اس کے گویا تھکاوٹ کے آثار بھی نہیں، اور کوئی چہرہ بھی ایسا متاثر، اور بالکل اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم حیران ہو گئے یہ کون آدمی؟ اچھا پھر حضور سے سوالات کر رہا، حضور جب جواب دیتے ہیں کہتا بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہم حیران ہیں کہ ایک آدمی سوال بھی کر رہا اور حضور سے تصدیق بھی کر رہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ جب وہ چلے گئے صحابہ نے پوچھا یہ کون صاحب؟ حضور نے فرمایا یہ جبریل امی تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین بتانے آئے۔ اس کتاب الایمان کی پوری حدیث کا جو بڑی طویل ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے، آدمی جب اللہ کے دربار میں نماز پڑھے تو نماز اس طریقے سے پڑھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اور آپ تو اس لیول کے آدمی نہیں، اتنی بزرگ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور اپنے ذہن میں جما لیں۔ تو لیجئے پھر دوسری ترجیحات یہ دی گئی کہ سبحان اللہ، اگر تم اپنے آپ کو ایسا نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے، تو اب نماز اس انداز میں پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اب ظاہر ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا اور یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو عاجزی پیدا ہوگی، انکسار پیدا ہوگا، خلوص پیدا ہوگا، للہیت پیدا ہوگی۔ اب جب اللہ کے دربار میں کھڑے تو لباس بھی اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم کہیں ولیمے میں جائیں، چھوٹی موٹی تقریب میں بھی جائیں تو استری کو بھی چیک کرتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں صحیح ہے یا نہیں، اور اس میں تو خواتین تو مردوں سے زیادہ آگے، کہتے ہیں ایک جگہ جو جوڑا پہن کر چلی جائیں اور صاحب دوبارہ وہ جوڑا پہنا جائے وہ تو لوگ کیا کہیں گے، ایک ہی جوڑا رہ گیا اس کے پاس، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی لعنت بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو جب آپ کسی دعوت میں جائیں، کہیں جائیں، سوچتے ہیں اچھا لباس پہن کر کے جائیں، برا مت مانیے ہم کیا کرتے ہیں نماز میں کیسا ہی میلا کچیلا لباس پہنتے ہیں، اور کوئی پوچھے رہے یہ کیا پھٹا، ارے نماز ہی تو پڑھنی ہے، کیا کرنا، کوئی ولیمے میں تھوڑی جانا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن اچھا لباس پہنو، تم گھر غربت کا وقت دو لباس رکھو، ایک عام طریقے سے پہننے کا لباس رکھو، ایک علیحدہ جمعے کا پہننے کا لباس رکھو، تاکہ تم اچھا لباس پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ۔ تو اس کی بارگاہ کا تقدس یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھا لباس پہنا جائے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کپڑا گھرسنے سے، یعنی اصل جس حید پر لباس سلا اسی پر اس کو برقرار رکھا جائے۔ اب آستین چڑھانا یہ کفِ صوف، یعنی یہ کپڑے کو گھرسنا ہے۔ علماء فرماتے آدھی کلائی تک تو مکروہ تنزیہی، آدھی کے بعد اگر چڑھائیں تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ ایسا لباس اگر کوئی پہن کر نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد اپنی آستین کو سیدھا کر کے لوٹائے گا، البتہ
کسی صاحب کی آستین ہی اگر آدھی آستین ہے ان کی تو ہو جائے، اس لیے کہ وہ اسی وضع پر لباس سلایا گیا، لیکن پوری آستین کو سمیٹ کر اگر آپ اوپر کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک بات، اب آئیے جیسے میں نے عرض کیا کہ کپڑا گھرسنے سے بھی منع فرمایا، تو اب کیا کرتے ہیں لوگ کہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا لٹکتا ہے اس کو یہاں نیفے سے گھرس لیتے ہیں، اس طریقے سے گھرس لیتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی پتلون پہننے والے وہ پتلون کے پائنچوں کو اوپر چڑھا لیتے ہیں یا پاجامے یا شلوار کو اوپر سے گھرس لیتے ہیں، اس سے بھی حضور نے منع فرمایا کہ کپڑے کو گھرسا نہ جائے۔ اب رہا لباس کے لٹکنے کا مسئلہ، اسی بخاری شریف میں ایک حدیث آتی، مجھے یاد پڑتا شاید یہ حدیث کتاب اللباس میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 افراد ایسے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وہ 3 حضرات کون ہیں؟ فرما جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچنے والا، یہ تو بازار میں عام ہے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچے، یہ قسم خدا کی آپ دیکھیے جاپانی کپڑا اور ہوگا ظاہر ہے کہ پاکستان کا قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ ہماری طبیعت میں یہ آ گیا کہ لینا جاپانی کا چاہے نقلی کیوں نہ ہو۔ جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنا سنگین گناہ۔ فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے، احسان کر کے جتانے والا۔ ایک آدمی غریب تھا، کبھی آپ نے کھانا کھلا دیا، 10-20 سے اس کی مدد کر دی، اور اللہ نے اسے جب دے دیا آپ کر اچھا بھول گیا، بھوکا مر رہا تھا، کس نے کھانا کھلایا؟ جب تیرے جیب میں کوئی پیسہ نہ تھا 15 روپے کس نے دیے؟ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یعنی نیکی تو گئی کنویں میں، وہ تو چھوڑ دیجیے، الٹا عذاب یہ کہ اس نے احسان کرنے کے بعد جتایا۔ اپنے مسلمان بھائی اس سے سخت منع فرماؤ، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ تیسری بات جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہ فرمائے، فرما وہ تکبر سے اپنے ازار کو لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے۔ تو اس زمانے میں لوگ ازار کو یعنی پاجامے یا شلوار یا تہبند غرور اور تکبر کے ساتھ عرب میں ایک دستور تھا کہ وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا کرتے۔ میں اس کو یوں سمجھاؤں آپ کو کہ دیکھیے آپ نے بعد بادشاہوں کے قصے پڑھے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، ان کے جبے جو وہ پہنتے تھے 4 آدمی پیچھے سے اٹھائے لیے چل رہے ہیں، جو زمین پر کھسٹتے تھے، یہ غرور اور تکبر ہے۔ خواتین کا بھی لباس دیکھیے آپ، بہت سارے کو جناب 4-6 جو ہیں ان کے خدام وہ اس کو اٹھائے لیے جا رہے ہیں، بالکل ایک اضافی لباس جو زمین پر گھسٹ رہا ہو، ایسے لباس سے منع کیا گیا۔ اب آئیے دونوں میں تطبیق کیسے؟ فرمایا لٹکانے والا جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے گویا وہ ہے نا امید کہ اس پر اللہ تعالی رحمت نہیں فرما، اور ایک طرف فرما کپڑے کو گھرسنے سے حضور نے منع فرمایا۔ تو اب دیکھیے آپ نیچے لٹکانے سے بچنے کے لیے آپ نے ادھر گھرسا، وہ بھی نہ جائے، ٹخنوں سے نیچے لٹکے وہ بھی نہ جائے۔ اس میں تطبیق اور درمیانی راستہ یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں فرمایا کپڑے کو اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا جائے تو وہ اللہ اسے ناپسند کرتا، مگر کس کو؟ جو غرور سے لٹکائے، تکبر سے لٹکائے۔ اب زمانے کے حالات پر بھی مفتی کی نظر ہونی چاہیے۔ آج کل آپ جانتے ہیں کوئی ہمارے بچے پتلون لمبی پہن لے، شلوار لمبی، میں سمجھتا ہوں 1000 میں بھی اگر آپ ان سے پوچھیں تو کوئی تکبر سے نہیں لٹ پاتا، ایک رواج بن گیا تو بھائی ٹھیک ہے، جیسے درزی نے سی لی ویسے آپ نے پہن لی۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہی کپڑے کو سلوایا جائے، لیکن اگر وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا اور آپ اپنی کیفیت کو خوب جانتے ہیں کہ اس میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تو اس کو گھرسیے گا نہیں بلکہ اسی طرح نماز پڑھ لی جائے۔ اسی طرح میری پتلون اور شرٹ پہننے والوں سے گزارش ہے کہ گھرسنے کس مسئلے سے بچنے کے لیے نماز کے وقت میں جو شرٹ ان ہوتی ہے اس کو باہر نکال کر نماز پڑھیں، تو یہ بے عینی پتلون میں اس شرٹ کو گھرسنا ہے، اور گھرسنے سے حضور نے صریح حدیث منع فرمایا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے دشواری کے لیے نہیں بتا رہا بلکہ اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے لیے عزیزان گرامی عرض کر رہا ہوں۔ یہ مختصر تعریف ہے محترم حضرات ستر عورت کی، اور یہ خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اچھا لباس پہن کر کے آئی، نہایت طمانیت سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، اور یہ ستر عورت کا چھپانا یہ نماز کی دوسری شرط ہے۔ کل انشاءاللہ ہم استقبال قبلہ جو نماز کی تیسری شرط ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور جو سوالات آج آئیں ان سے معذرت، ان کے جوابات بعد میں دیے جائیں گے۔ جو پرانے سوالات ہیں ان میں سے 2-1 میں پڑھ کر ان کے جواب دے دیتا ہوں تاکہ وہ حضرات جو اپنے جواب کے منتظر ہیں وہ اس کو سمجھ لیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے آج کی نشست میں کہ دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟
شریعت میں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں. بغیر بیوی کی اجازت کے بھی کوئی آدمی اگر شادی کر لے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، شادی اس کی جائز. لیکن ایوب خان نے اپنے زمانے میں 1961 میں جو فیملی ایکٹ بنائے، آئلی قوانین 1961 مجریہ 1961، اس میں ایوب خان نے عورتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ قانون وضع کیا کہ کوئی آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا. اچھا کب کرے گا؟ یعنی یہ کہ وہ اپنی بیوی سے اجازت لے، اس کی بیوی اجازت دے کہ یہ عوارض ہیں جس کی وجہ سے میرا میاں جو ہے وہ شادی کر سکتا. ضیاء الحق صاحب کے زمانے اس میں ایک امینڈمنٹ یہ آئی کہ وہ عدالت کو معقول وجہ بتا کر اجازت نامہ لے کہ بھئی میری بیوی معذور ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. آئلی قوانین میں قاضیوں پر بھی یہ پابندی ہے کہ اگر دولہے کے سلسلے میں کالم بھرا جائے تو جہاں یہ مسئلہ ہے، ایک کالم ہے کہ آیا دولہے کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے، وہ کالم کو پر کرے گا، لکھے گا ہے یا نہیں. اگر وہ لکھتا ہے کہ پہلے سے ایک بیوی موجود ہے، اب قاضی اس سے سرٹیفکیٹ طلب کرے گا کہ آپ عدالت کا سرٹیفکیٹ لائیے کہ آپ کو عدالت نے دوسری شادی کی اجازت دی یا نہ دی. اور قاضی نے اگر اسی طرح نکاح پڑھا دیا تو دوسری بیوی عدالت سے رجوع کر کے مرد کو بھی سزا دلوا سکتی ہے اور قاضی کی بھی خیریت نہیں. جتنا نکاح میں اس کو ملا ہو اس سے 10 گنا اس کو کورٹ میں خرچ کرنا پڑے گا. لہذا یہ قوانین آئلی ہیں، ہرچند کہ یہ ناجائز، اسلام کے یہ خلاف، لیکن یہ کہ قانون بہرحال یہ ہے جو حکومت میں مروج ہے. تو دوسری شادی کے لیے فیملی آرڈیننس کے تحت تو اجازت ہے، شرعاً اس کی اجازت کی ضرورت نہیں. ہماری یہاں افطاری کے بعد میں، یہ دوسرا سوال، ہمارے یہاں افطاری کے بعد میں جو افطاری بچی ہوتی ہے تو بھنگی اور جمادار جو ہیں وہ آتے ہیں اور ہم سے مانگتے ہیں. تو ان کا پوچھنے کا مطلب یہ کہ کیا افطاری وغیرہ جو ہے جو بچ جائے جمادار یا بھنگی کو دی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیے افطاری جو بچ گئی تو بچنے کے بعد ظاہر وہ ضائع ہوگی، پھینکنے میں جائے گی. اگر اس صورت میں جمادار یا بھنگی کو دے دی جائے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اچھا تیسرا، بینک والے یکم رمضان کو زکوٰۃ کی رقم کاٹ لیتے، کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ آپ نے مسئلہ آدھا پوچھا. یہ دیکھیے فکس ڈپازٹ جس میں رقم رکھی جاتی، مختلف بینکوں کی مختلف شرح. مثلا کوئی بینک آپ کو 17% دیتا ہے، اب کچھ کم ہو گیا، کوئی 15% دے رہا ہے، کوئی 13% آپ کو منافع دے رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کٹتی ہے فکس ڈپازٹ سے. کیا مطلب ہوا کہ آپ نے سود پر پیسے جمع کروائے، ٹھیک ہے نا. بینک اس نے آپ کو 13% سود دیا، 2.5% اس میں سے کاٹ لیے تو آپ کا نفع رہ گیا 11.5%. تو جو کٹا ہے وہ تو سود میں سے 2.5% کٹ گیا، تو زکوٰۃ کہاں سے ادا ہوگی؟ ایک یہ بات. دوسری چیز کیا ہے کہ جب تک زکوٰۃ دینے والی کی یہ نیت نہ ہو کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک بات کہ وہ دے کس کو رہا ہے، ہاشمی نہ ہو، جیسے ہم نے زکوٰۃ کے مسائل میں سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، اور شرعی فقیر ہے یا نہیں، مسکین ہے یا نہیں. یہ ساری باتیں آدمی انفرادی طور پر دیکھتا ہے. اور آپ جانتے ہیں حکومتیں کیا کرتی ہیں، کوئی آ جائے، کوئی مسئلہ ہو، اچھا بھائی اس کو 2 کروڑ روپے زکوٰۃ فنڈ سے دے دیا جائے. وہ زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ سرے سے زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو سود آپ کو 13% مل رہا ہے اس میں سے 2.5% سود جو ہے وہ کم ہو گیا. اصل رقم آپ کی موجود ہے اور 11.5% آپ کو اور منافع ملا. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہم نے ان کو مکمل 2-3 صفحے کی ترمیم ان کو دی کہ اس میں آپ اگر یہ امینڈمنٹ کر لیں تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ جائز ہو جائے گی. وہ یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کو ایک فارم دیا جائے، وہ یہ کہے کہ میری زکوٰۃ جو میرے اوپر بنتی ہے فلاں ادارے کو دے دی جائے. اب یہ نیت شامل ہو گئی، فلاں ادارے کو میری اتنی 5,000 یا 10,000 رقم بنتی، یہ دارالعلوم امجدیہ کو دے دی جائے. ٹھیک. اور جن اداروں کو زکوٰۃ دی جائے وہ CBR میں رجسٹرڈ، جیسا کہ اس کا قانون بھی ہے کہ جب وہ CBR میں رجسٹرڈ ہو تو انکم ٹیکس کے استثناء کا سرٹیفکیٹ اس کو CBR دیتی کہ یہ خیراتی ادارہ ہے اور اس سے انکم ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اور ایسی چند ترمیم، وہ اگر ترمیم ہماری منظور ہوتی تو جو حضرات بینک سے زکوٰۃ دینے والے ہیں
ان کی زکات اس نیت کے طور پر ادا ہو جاتی کہ ہم اپنے ادارے کو دے رہے ہیں، اور وہ ادارے کو جب زکات مل جائے تو وہ آپ کو رسید دے دے کہ آپ کے ہمارے ادارے نے آپ کی اتنی رقم جو ہے وصول ہوئی اور ببند زکات وہ استعمال ہوگی۔ چونکہ یہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اس لیے بینک سے جو کٹوتی ہوگی وہ زکات میں شمار نہیں ہوگی۔ باقی مسائل آئندہ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کہا سنا گیا رب کریم اس سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، ہم سب کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معود الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔